بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 10 سال کی عدالت کی جانب سے قید بامشقت سزا سنائی گئی ہے۔ اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں اور شاہ محمود قریشی، ان کو جیل سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے کون سی مشقت دی جا سکتی ہے، چونکہ جو بھی قیدی قید بامشقت میں ہوتا ہے اس کو جیل کے اندر کام تو کرنا پڑتا ہے، جو بھی اویلیبل چیزیں ہوتی ہیں اس میں انوالو کیا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے میاں نواز شریف کے حوالے سے، تو میاں نواز شریف کو جب قید بامشقت ہوئی تھی تو ان کو کوٹ لکھپت جیل میں اپنی ہی بیرک میں صفائی کا کام دیا گیا تھا۔ وہ خبر بھی میں نے بریک کی تھی اس وقت جب میری اعلیٰ حکام سے بات ہوئی کہ یہ تو بڑی نامناسب سی بات ہے کہ ایک اتنے بڑے سیاسی لیڈر کو اور سابق وزیر اعظم کو آپ نے جیل میں صفائی کا کام دے دیا ہے۔ تو ان کی جانب سے ایک بڑا واضح طور پہ موقف سامنے آیا تھا کہ اگر ان کو پڑھائی کا کام دیا جاتا، کسی اور کچن کا کام دیا جاتا یا کوئی اور سزا دی جاتی، تو اس میں سیکیورٹی ایشوز ہیں، اتنے بڑے لیڈر ہیں، اگر کوئی قیدی بدتمیزی کر دیتا ہے، اگر کسی جگہ پہ کوئی سیکیورٹی ایشو ہو جاتا ہے تو وہ پاکستان بھر میں اور دنیا بھر میں یہ ایشو جو ہے وہ ریز ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میاں نواز شریف کو جو تھا ان کی اپنی ہی بیرک کی صفائی کا کام دیا گیا تھا۔ اسی طرح اگر سزاؤں کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے زیادہ جو سخت وقت گزرا ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ گزرا ہے۔ ان سے فٹ بال بھی سٹچ کروائے گئے ہیں، ان سے کلین بھی بنوائے گئے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر جو سزا یافتہ قیدیوں کے کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی پہنائے گئے ہیں، اور اسی طرح جیل میں انتہائی سخت طریقے سے رکھا گیا ہے۔ اب سائفر کیس میں جو 10 سال کی قید بامشقت ہوئی ہے، اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں مختلف آپشن موجود ہوتی ہیں۔ کسی بھی جو بڑا لیڈر ہے، عام قیدی کو تو کوئی بھی سزا سنائی جا سکتی ہے، اس کو کچن میں کام دیا جا سکتا ہے، وہ صفائی کا کام کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو دیگر جو کارپیٹ فیکٹری ہے اس میں رکھا جا سکتا ہے، کمبل بنانے کی فیکٹری ہوتی ہے جیل کے اندر اس میں رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو قیدی ہیں بامشقت کے، ان کو پنجہ لگتا ہے، سرکاری جو جیل کے افسران ہیں ان کے گھروں میں بھی صفائی کا کام دیا جاتا ہے، یا کسی بڑے قیدی کا مشقتی رکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی دیگر کافی ساری ایسی سزائیں ہیں چونکہ جیل کے اندر رکھ کے ان سے کام لیا جاتا ہے عدالت کے حکم پر۔ تو جیسے ہی جیل میں وارنٹ موصول ہوتے ہیں، سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ باؤنڈ ہوتا ہے کہ فوری طور پر سزا کا فیصلہ کرے کہ کون سی سزا جو ہے وہ سزا یافتہ قیدی کو دی جانی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو دونوں قیدی ہیں، یہ دونوں چونکہ پولیٹیکل فگر ہیں اور دونوں جو ہیں وہ پہلے وزیر بھی رہ چکے ہیں اور بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم پاکستان بھی رہ چکے ہیں، تو اس کے لیے جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں ان کو پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا۔ اگر ان کو پڑھائی کا کام دیا جاتا ہے، وہاں پہ کوئی طالب علم قیدی جو ہے وہ بدتمیزی کر دے گا، پھر ایک ایشو بن جائے گا۔ اگر ان کو کچن میں رکھا جاتا ہے کہ وہ ہیلپ کریں کوک کی، یا وہاں پہ آٹے کے پیڑے بنائیں، یا کوئی دیگر کام جو دیا جاتا ہے اس میں بھی کوئی قیدی بدتمیزی کرے تو پھر ایشو ہو سکتا ہے۔ وہاں پہ کارپیٹ فیکٹری ہوتی ہے، وہاں پہ فٹ بال کی سٹیچنگ ہوتی ہے، فرنیچر کا کام ہوتا ہے، کمبل بنانے کا کام ہے، دیگر اس طرح کے اور کافی سارے کام ہیں، یعنی گارڈنر کے طور پہ بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایز اے نرسنگ اردلری کا بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری سزائیں جو ہیں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، جو عام قیدی ہوتے ہیں جن کو سزا ہوتی ہے اور قید بامشقت ہوتی ہے۔ اب فیصلہ تو سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ اسد وڑید کی جانب سے کیا جانا ہے کہ کون سی سزا دی جائے گی۔ جیسے ہی وارنٹ موصول ہوں گے تو ان دونوں جو پولیٹیکل فگرز ہیں، جو بڑے نام ہیں، ان کے لیے کیا سزا تجویز کی جائے گی، کیا سزا ان کو دی جائے گی، یہ فیصلہ سپرنٹینڈنٹ جیل کریں گے۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی تو وہ اپنی بیرک میں علامتی طور پہ ہی وہ وہاں پہ موجود رہتے تھے، صفائی تو ان کے جو مشقتی تھے وہ کرتے تھے۔ اگر بانی پی ٹی اے کی بات کریں یا شاہ محمود قریشی کی بات کریں تو ان کے لیے بھی میرا خیال ہے کوئی اسی طرح کی سزا تجویز ہوگی، چونکہ دونوں بڑے نام ہیں۔ اگر کوئی کسی جگہ پہ کوئی قیدی بدتمیزی کر دیتا ہے، کوئی پتھر اچھال دیتا ہے، کوئی گالی دے دیتا ہے، تو یہ جیل کی سیکیورٹی پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ پھر سپرنٹینڈنٹ جیل کے لیے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ بھی ہے کہ وہ کسی بھی چھوٹے سے ایشو کو بہت بڑا ہائی لائٹ کر کے سڑکوں پہ آ جاتی ہے۔ تو اب سپرنٹینڈنٹ جیل کا امتحان ہے کہ اگر کیا وہ میاں نواز شریف کی طرح جو اس وقت سپرنٹینڈنٹ جیل اجاز اصغر کی جانب سے ایک سزا تجویز کی گئی تھی کہ وہ جیل کے اندر رہ کے ان کے کاغذات میں لکھا گیا تھا کہ اپنی بیرک کو صاف کریں گے تاکہ کوئی سیکیورٹی ایشو نہ ہو، یہی سزائیں جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کو اور شاہ محمود قریشی کو دی جائیں گی،
یا کوئی اور سزا تجویز کی جائے گی، لیکن اس میں اس چیز کو ضرور مد نظر رکھا جائے گا کہ کوئی سیکیورٹی ایشو نہ ہو۔